أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. پچھلے درس کا خلاصہ یہ ہے، رب العالمین نے پیچھے فرمایا تھا کہ جو بھی انسان اپنے اندر چھپا کے رکھتا ہے یا ظاہر کرتا ہے اللہ اس کا محاسبہ کرے گا، اس کا حساب کتاب لے گا. اس کی یہاں سے تفسیر بیان ہو رہی ہے. لا یکلف اللہ نفسا سے اس کی تفصیل ہے، یعنی وہ کیسے ہے. لا یکلف اللہ تعالیٰ مکلف نہیں بناتے نفسا کسی نفس کو الا وسعها مگر اس کی وسعت کے مطابق، جتنی اس کے اندر طاقت ہے اسی کے مطابق اس کو مکلف بنایا جاتا ہے. اس کی طاقت سے بڑھ کر اس کو مکلف نہیں بنایا جاتا، یعنی انسان سے اس کی طاقت سے بڑھ کے کام نہیں لیا جاتا ہے. مثال کے طور پہ مثال نماز کی لے لیں. نماز میں اگر انسان کھڑا ہو سکتا ہے تو بیٹھ کے پڑھے، اگر کھڑا نہیں ہو سکتا تو بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے. اگر بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتا لیٹ کے پڑھ سکتا ہے، لیٹ کے بھی نہیں پڑھ سکتا اشاروں کے ساتھ پڑھ سکتا ہے، چھوڑنی نہیں. بس یہ نہیں کہ انسان لیٹنے والا کو اس کو کہا جائے کھڑا ہو کر پڑھ نماز، ایسے نہیں ہے، بلکہ جس کی جتنی طاقت ہے اسی کے مطابق اس کو مکلف بنایا جاتا ہے. زکوٰۃ ہے، اب ہر غریب کو نہیں کہا گیا کہ تو بھی زکوٰۃ دینی ہے. اب اس کو کہا جائے کہ تو بھی زکوٰۃ دے تو بیچارہ کیا کرے گا، اس کے لیے مشکل پیش آ جائے گی. زکوٰۃ کس کے اوپر ہے؟ جو صاحب مال ہو، صاحب نصاب ہو، اس کے اوپر زکوٰۃ بھی ہے. مطلب انسان کو اس کی تکلیف یعنی اس کے طاقت سے بڑھ کے اس کو مکلف نہیں بنایا جاتا ہے. اس لیے اللہ فرما رہے ہیں لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت. لہا اسی کے لیے ہے ما کسبت جو اس نے کمایا، یعنی جو کچھ اس نے نیکی کی ہے اس نیکی کا فائدہ اسی کو ہوگا، اس نیکی کا ثواب اسی کو ملے گا، اس کے بدلے میں انعامات اسی کو ملیں گے. جو انسان نیک عمل کرے گا، جو اس کا رب العالمین کے پیارے پیغمبر نے بدلہ بتایا ہے، ایک مرتبہ سبحانک اللہ کہنے کا یہ ثواب ہے، الحمدللہ کہنے کا یہ ثواب ہے. جو نیکیاں انسان کے تو ملتی ہیں وہ اس کو فائدہ اس کا اپنا ہوگا، کل قیامت اس کے بدلے میں اس کو انعامات ملیں گے. اور آگے فرمایا وَعَلَيْهَا مَكْتَسَبَتْ، لیکن جو اس نے کیا یعنی گناہ کا کام اس کا وبال اسی کے اوپر ہوگا. پاکستان کے جیسی کام نہیں ہے کہ گناہ ایک بھائی نے کیا اور دوسرے بھائی کو اٹھا کے لے جائیں، کہ ماں باپ کو گھر سے اٹھا کے لے جائیں. گناہ ایک نے کیا پورے گھر کو وہ دماغ خراب کیا ہوتا ہے، پورے گھر والوں کو حتیٰ کہ عورتوں کو بھی اٹھا کے لے جاتے ہیں. عجیب معاملہ بنا ہوتا ہے. کیا ایک بھائی نے اور سارے کے سارے خاندان کو جو ہے نا وہ کام خراب کیا ہوتا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے اور نہ ایسا کل قیامت کے دن ہوگا. بلکہ جو انسان گناہ کرے گا، بدعمالی کرے گا، اللہ کی نافرمانی کرے گا، نبی علیہ السلام کی نافرمانی کرے گا، کل قیامت کے دن جواب دہ بھی وہی ہوگا. ربنا اے ہمارے رب، لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا. پیچھے نبی علیہ السلام کی امت کی فضیلت بیان ہوئی ہے، یعنی امت محمدیہ کی کیا فضیلت ہے، بہترین فضیلتیں بیان ہوئی ہیں کہ انہوں نے یہ کہا، پھر صحابہ کرام نبی علیہ السلام کے پاس آئے، اللہ پاک کے پیارے پیغمبر نے یہ کہا، وہ سارے کا سارا معاملہ پیچھے کل بیان ہو چکا. یہ نبی علیہ السلام کی چونکہ امت کی فضیلت بیان ہوئی ہے، آگے پھر دعائیں ہیں تو اس کے مطابق انسان دعائیں کرتے رہنا چاہیے. اور یہاں پہ دعا کی تعلیم دی گئی ہے. ربنا اے ہمارے رب، لا تؤاخذنا ہمارا مواخذہ نہ کرنا،
ان نسینا اگر ہم سے کوئی بھول ہو جائے، او اختانا یا چوک ہو جائے، یعنی غلطی سے ہمیں کوئی کام ہم کر بیٹھے یا بھول کے کوئی غلط کام کر بیٹھے، اللہ کی نافرمانی ہو جائے، اے اللہ ہمیں ہمارا اس کے اوپر مواخذہ نہ کرنا۔ اتنی پیاری دعا ہے کہ اگر ہم سے غلطی سے ہو جائے یا بھول کے بھی غلط کام ہو جائے، اللہ ہمارا اس کے اوپر مواخذہ نہ کرنا۔ ربنا، اے ہمارے رب، ولا تحمل علینا، ہمارے اوپر بوجھ نہ رکھ، اسرن بوجھ، کما حملتہ، جیسا کہ تو نے بوجھ رکھا علی الذین، ان لوگوں کے اوپر، من قبل، جو ہم سے پہلے تھے، ہم سے پہلے لوگوں کے اوپر جو تو نے بوجھ رکھا، وہ یا اللہ اس کو برداشت کر سکتے تھے، ان کو انہوں نے برداشت کیا۔ اے اللہ ہمارے اندر اتنی برداشت نہیں ہے، ہم اتنا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، اے اللہ ہمارے اوپر اتنا بوجھ نہ رکھ۔ مطلب سے دعا کرتے رہنا چاہیے، اے اللہ میں کمزور ہوں، اے اللہ اتنا بوجھ میں نہیں اٹھا سکتا، ان تکلیفوں کے قابل نہیں ہوں، اے اللہ مجھے ان تکلیفوں سے بچا لے، ان پریشانیوں سے بچا لے۔ آگے فرمایا ربنا ولا تحملنا، اے ہمارے رب، ولا تحملنا، نہ اٹھوا ہم سے، ماں وہ چیز، وہ مصائب، وہ آزمائشیں، وہ مصیبتیں، وہ پریشانیاں، لا طاقت لنا بہ، جس کی ہم طاقت نہیں رکھتے، وہ مصیبتیں، پریشانیاں، آزمائش، یا اللہ ہمیں وہ نہ اٹھوا جس کی ہم طاقت نہیں رکھتے۔ واعف عنا، اور معاف کر دے ہم کو، واغفر لنا، اور ہمارے گناہوں کو بخش دے، وارحمنا، اور ہمارے اوپر رحم کر، انت مولانا، تو ہمارا مولا ہے۔ مولا کا معنی ہے کارساز، یا اللہ تو ہمارا کارساز ہے، یعنی کام کرنے والا ہے۔ انت مولانا، یہاں پہ ایک حدیث سنانے جا رہا ہوں۔ انت مولانا، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ان کے والد فوت ہوئے نا، حضرت زبیر فوت ہونے لگے، انہوں نے وصیت کی اپنے بیٹے کو کہ میرے اوپر قرض کافی ہے، لیکن جب میرا قرض اتارنے میں کوئی مشکل پیش آئے نا، میرے دوست سے مدد مانگ لینا، میرے مولا سے میرے بارے میں مدد مانگ لینا، اگر میرے قرضے کے بارے میں تجھے کوئی مشکل پیش آئے۔ کہا جی آپ کا مولا، آپ کا دوست کون ہے؟ کہا جی اللہ، میرا دوست کون ہے؟ اللہ۔ اور حضرت عبداللہ فرماتے ہیں جب میرے والد فوت ہو گئے، جب بھی مجھے کوئی مشکل پیش آتی، میں کہتا اے زبیر کے مولا، اے زبیر کے مولا، اے زبیر کے دوست، میری مدد فرما۔ اللہ میری مدد فرما دیتے تھے۔ جب بھی کوئی مشکل پیش آتی قرضے کے بارے میں، جب میں مشکل میں پھنس جاتا ہوں، جو پر قرض کافی تھا، تو اس قرض کے بارے میں جب بھی مجھے کوئی مشکل پیش آتی، فوراً سے میں دعا کرتا ہے اے زبیر کے مولا میری مدد فرما۔ اللہ اس کی مدد فرما دیا کرتے تھے۔ تو انسان کو چاہیے کہ اللہ کے ساتھ دل لگا کے رکھے، اللہ کے ساتھ بنا کے رکھے۔ فانصرنا، اے اللہ ہماری مدد کر، علی القوم الکافرین، کافر لوگوں کے اوپر۔ یہ دعائیں جو ہیں، یہ جو آخری دعائیں، ان کے بارے میں ایک اور حدیث سن لیں۔ جس گھر میں 3 دن تک مسلسل یہ دعا، یعنی 2 آخری دعائیں جو پڑھی جاتی رہے نا، جس گھر میں جو آخری سورۃ بقرہ کی 2 آیتیں یہ پڑھی جاتی رہے 3 دن تک، اس گھر کے قریب بھی شیطان نہیں بھٹکتا ہے۔ ہم ذکر و اذکار کرتے نہیں ہیں، اللہ کی جو نا وہ آیات کو پڑھتے نہیں ہیں، اور ہر وقت رونا روتے رہتے ہیں کہ فلاں کو کچھ ہو گیا، فلاں کو یہ ہو گیا، فلاں کو وہ ہو گیا۔ اللہ نے ہمارے پاس بڑی کمال کی چیز بھیجی ہوئی ہے۔ یہ قرآن کریم ساری کتابوں کی سردار کتاب ہے، اس کے اندر کی جو آیات ہیں سب میں شفا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے خود فرمایا کہ جو انسان ان 2 آیتوں کو پڑھ کے سوئے گا، یا 3 دن تک مسلسل ان آیتوں کو گھر میں پڑھتا رہے گا، تو اس گھر کے قریب بھی شیطان نہیں پھٹکے گا۔ اندر جانا تو بڑی دور کی بات، کسی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنی بڑی دور کی بات ہے، اس گھر کے اندر بھی بلکہ قریب بھی نہیں پھٹکے گا۔ اس لیے اب سے یہ ذہن بنا لیں کہ یہ 2 آیتیں ضرور پڑھ کے سونا ہے۔ اور میں نے کل ایک حدیث بھی سنائی تھی، حضرت علی فرماتے ہیں کہ جو انسان مسلمان ہو، اس کو پتہ بھی ہو کہ اللہ کے نبی کے اوپر یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں، پھر بھی وہ ان کے پڑھے بغیر سو جائے، میری سمجھ میں نہیں آتا وہ کیسا ایسا انسان ہے، کیسا مسلمان ہے وہ کہ جن 2 آیتوں کو پڑھے بغیر سو جاتا ہے۔ اتنا بڑا انعام ملا ہے۔ اور کل میں نے حدیث بھی سنائی تھی کہ نبی علیہ السلام جب بھی یہ 2 آیتیں پڑھتے تھے نا، اور ایک آیت الکرسی، جب ان کو پڑھتے تھے آپ صرف ہنسا کرتے تھے، مسکراتے تھے نبی علیہ السلام، وجہ، اور ساتھ فرمایا کرتے تھے اللہ کے عرش کے نیچے کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے یہ۔ تو اللہ پاک سے دعا، اللہ من کی توفیق نصیب